سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 55 میں جو ہم نے پچھلا اینڈ کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ کہ اللہ کی کیا قانون ہے رحم فرمانے کے، عذاب دینے کے، اور جو تیسری بات بتائی گئی کہ اے نبی آپ کو بھی ہم نے وکیل بنا کر نہیں بھیجا، وکالت بھی اللہ ہی کریں گے کیونکہ اللہ ہی غیب جانتے ہیں، رب آپ کا خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ یہ بڑی خوبصورت ایک تفصیل دی گئی تھی۔ اب جب ہم آیت 56 پر آتے ہیں تو بھی آپ دیکھیں کہ عقائد میں جو ایک بیلیوز ہوتے ہیں، یہ اس پر ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جب غیر اللہ کو پکارا جائے کسی بھی اسپیکٹ میں، کسی بھی طرح سے، چاہے وہ نان مسلم پکاریں، اور اگر مسلمان کسی غیر اللہ کو کس طرح سے پکارتا ہے کہ الحمدللہ مسلمان اللہ کی اولاد نہیں بناتا، الحمدللہ مسلمانوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نہیں بنائی ہیں، الحمدللہ مسلمانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا نہیں بنایا، لیکن وہ کس کس طرح سے اور شرکیہ عقائد میں ہم مسلمان ملوث ہیں، اس کو آپ نے دیکھنا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت 56 میں کہ قل، اے نبی آپ اعلان کر کے آپ کلیئر کہہ دیجئے لوگوں کو کہ ادعوا الذین زعمتم من دونہ، کہ ٹھیک ہے پکارو جن کو بھی تم سمجھتے ہو، زعم ہے تمہارا گھمنڈ، تمہارا گمان، جو بھی تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جواب دے سکتے ہیں، یعنی آپ غور کیجئے گا کہ وہ نہیں اختیار رکھتے ہیں کوئی غیر اللہ، تو یقیناً ہم اللہ کی اولاد نہیں بناتے ہیں، لیکن ہم قبر والوں کو پھر پکارتے ہیں کہ گویا وہ سنتے ہیں، اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہماری سفارش آپ اللہ تک پہنچا دیجئے، یہ کہتے ہوئے ہم ان کو سننے والا مانتے ہیں۔ تو آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ اس کی شرکیہ نوعیت کیا کس حد تک ہے کہ ان کو پکارنا، جو کہ ہم نے پچھلا بھی سارا پڑھا کہ وہ تو تمہاری پکار سے بھی غافل ہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں اٹھایا کب جائے گا۔ تو آپ ادھر غور کیجئے کہ اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ آپ کہیے لوگوں سے کہ پکارو تم ان لوگوں کو جنہیں بھی تم سمجھتے ہو کوئی حاجت روا اللہ کے سوا، بس نہیں وہ اختیار رکھتے ہیں کشف الدر، ہٹانے کا کسی در کو، ضرر کو، وہ اختیار ہی نہیں رکھتے ہیں کسی ضرر کو ہٹانے کا تم سے، ولا تحویلا، اور ایون وہ کھسکا بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور اب اشارہ کس طرف ہوا کہ کن کو پکارا جا رہا تھا؟ نیک لوگوں کو پکارا جا رہا تھا۔ اگر آپ آیت نمبر 57 کو ایمانداری سے پڑھیں، کیونکہ سب سے بڑی چیز ہے ایمان، اگر میں اور آپ ایمانداری سے آیت نمبر 57 کو پڑھیں تو نیک لوگوں کو پکارا جا رہا ہے، یہاں بتوں کی پوجا نہیں دکھائی دے رہی ہے، نیک لوگوں کو پکارا جا رہا ہے جو پکار اب سن نہیں سکتے ہیں، یعنی ان کی وفات ہو گئی ہے، نہیں تو زندگی میں تو نیک لوگ باقاعدہ جواب دیتے ہوں گے اور حتی الامکان لوگوں کی پریشانیاں دور کر سکتے ہوں گے، لیکن یہ آپ پوری آیت کو دیکھ لیں، غور کر لیں کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ تکلیف کھسکا بھی نہیں سکتے ہیں، ہٹا بھی نہیں سکتے ہیں، بلکہ اولئک، یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہیں وہ پکار رہے ہیں وہ تو خود یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود یبتغون، ان کی چاہت، ان کی تلاش یہ تھی کہ اپنے رب کی طرف وہ نیک لوگ بھی وسیلہ یعنی قرب ڈھونڈتے تھے کہ کون سے ایسے کام ہیں جو اللہ کو راضی کر دیں، کہ ایہم اقربو، کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہو جائے، مقرب ہو جائے اپنے عمل کی وجہ سے، یعنی جن نیک لوگوں کو تم پکار رہے ہو وہ تو دنیا میں جب زندہ تھے تو وہ بھی کسی انسان کا واسطہ وسیلہ دے کے اللہ کا قرب تلاش نہیں کرتے تھے، وہ خود اتنے اچھے عمل کرتے رہتے تھے کہ انہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ تو خود ہمیشہ امید پر رہتے تھے اپنے رب کی رحمت سے، یعنی وہ محتاج تھے
کہ انہیں ضرورت تھی رحمت کی اور وہ نیک عمل کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت ان کا نصیب بن جائے. تو اللہ فرماتے ہیں جن نیک لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ تو خود اللہ کے لیے اچھے کام کر کر اللہ کا قرب تلاش کرتے تھے. تو اے لوگوں تم بھی وہ کام کرو. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وہ تو خود امیدوار ہوتے تھے اس کی رحمت کے. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور وہ تو خود خوف کھاتے تھے اس اللہ کے عذاب سے. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا بے شک رب آپ کا تو اس کا جو عذاب برے لوگوں کو ملے گا. کانا محذورا حذر یعنی وہ ہے ہی ڈرنے کی چیز. جو کہ عذاب ہے تمہارے رب کی طرف سے برے لوگوں کو ملے گا وہ ہے ہی ڈرنے کی چیز. اور اب آپ کو ایک اور کانسیپٹ دیا جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے ہم یہ بھی کہہ لیں کہ ہم سب کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے. کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. ہم اس آگ کے عذاب کو برحق مانتے ہیں. آگے کی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ اس طرح کی بات ہے کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ نہیں ہے کوئی ایسی بستی مگر نَحْنُ مُهْلِكُهَا ہم ہلاک کریں گے اس کو قیامت سے قبل. یعنی یہ بات یہاں پر عقیدہ یہ دیا جا رہا ہے کہ قیامت میں سب چیزوں نے ختم ہونا ہے. تو کچھ اس انداز سے قیامت کا عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا پوری ختم ہوگی تم اسے اپنی جگہ کیوں بنا چکے ہو. بے شک اس میں جو اللہ نے جائز اور حلال کام دیے ہیں اسے کرو. جو اللہ نے کھانا پینا جائز کیا ہے وہ کھاؤ لیکن غفلت مت برتو اور وہ کام نہ کرو جو آپ کو اور مجھ کو آگ تک لے جائیں. اللہ مجھے بھی نیک توفیق دے. تو اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ایک عقیدہ دیا جا رہا ہے قیامت کا کہ نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم ہلاک کریں گے اس بستی کو یوم القیامہ سے قبل یعنی قیامت کے دن سے قبل. او معذبوها عذابا شدیدا. اب آپ دیکھیں ہلاک کے اپوزٹ میں عذاب بھی بلکہ کمپیریزن میں آ رہا ہے کہ دونوں کی موت کی بات ہو رہی ہے. لیکن ایک موت یہ ہے کہ ہر ایک کو ختم ہونا ہے جس کے لیے ہلاک کا ورڈ ہے اور کچھ لوگوں کو عذاب پر ختم ہونا ہے. تو آپ نے غور کیا کہ کچھ اللہ کے عذاب پر مریں گے کچھ ویسے بھی مریں گے قدرتی موت. تو یعنی اللہ نے پوری دنیا سمیٹنی ہے قیامت سے پہلے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کان ذالک فی الکتاب مستورا کہ یہ کتاب میں اللہ کی کتاب میں اللہ کے جو سسٹم میں یہ مستور ہے یعنی سطر یعنی جو ہم کہتے ہیں نا بکس کی لائن کو سطریں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ باقاعدہ لائن میں لکھا ہوا ہے کتاب میں ایگزسٹ ہے اللہ کی کہ سب کو ختم ہونا ہے. اور تیسری چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ عذاب کے بارے میں جو بتایا گیا اور اس کے بعد اب جو تیسری بات بتائی گئی ہے کہ معجزات کے بارے میں. اب آپ نے غور کرنا ہے ہمارے ہاں کچھ لوگ معجزات ہی کو نہیں مانتے ہیں اور کچھ لوگ جھوٹے معجزات بنا کر اور جھوٹی حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی معجزہ کیا یہ بھی معجزہ کیا یہ بھی معجزہ کیا اور بے انتہا جھوٹ گھڑا جاتا ہے معجزات کے بارے میں. اسپیشلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت جھوٹی حدیثیں چھپتی ہیں. تو اب آپ نے ادھر غور کرنا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں نہ پرانے معجزات کو ہم ڈینائی کر رہے ہیں ہم معجزات کو نہیں جھٹلاتے ہم معجزات کو حقیقت مانتے ہیں کہ وہ پچھلے دور میں ہوئی تھی. پچھلے دور میں کئی معجزات ہوئے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر کہا گیا کہ کیا یہ معجزہ کافی نہیں ہے. تو ہمارے والوں نے اللہ کے رسول پر جھوٹے معجزات کی کہانیاں لکھی. تو اب آپ نے اس آیت سے غور کرنا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے معجزات کے سلسلے کو روک دیا. قرآن کو اللہ نے کافی کہا کہ کیا یہ معجزہ کافی نہیں. اور اللہ فرماتے وما منعنا اور نہیں منع کیا ہمیں
ان نرسل بالآیات، یہ کہ بھیجے ہم نشانیاں معجزات، الا مگر اس چیز نے ہمیں روک دیا، ان کذب بها الاولون، یہ کہ جھٹلایا ان معجزات کو پہلوں نے، جبکہ ہم نے سمود کو، قوم سمود کو تو ناقہ دی، وآتینا سمود الناقہ، اور جبکہ ہم نے دیا سمود، قوم سمود کو تو اونٹنی بھی دی، اور وہ معجزہ کیسا تھا؟ مبصرتن، بہت ہی آنکھوں دیکھا تھا۔ معجزات وہ ہوتا ہے جو سب دیکھیں، تو وہ باقاعدہ اتنا کلیئر معجزہ تھا، پھر بھی اللہ فرماتے فظلموا بہا، انہوں نے ظلم کیا، حق تلفی کی اس معجزے کے ساتھ، جس بات سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا انہوں نے یہ کام کیا، اس اونٹنی کو انہوں نے نقصان پہنچایا۔ تو آپ دیکھ لیجئے اس آیت کو، آپ بار بار پڑھیں، 59 آیت سورہ بنی اسرائیل، کہ اللہ نے معجزے دینے روک دیے ہیں کیونکہ لوگوں نے معجزات کی قدر نہیں کی۔ اور اب اللہ فرماتے ہیں کہ معجزات سے کوئی ہدایت نہیں ملتی، معجزات تو ڈرانے کے لیے بھیجا جاتا تھا، تو اس لیے ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری رہا، لیکن جن چیزوں سے ڈرایا جا رہا تھا ان میں سے اس چیز کو اللہ نے ختم کر دیا، لیکن ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو آیت آگے تک ہم اینڈ کرتے ہیں کہ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ، اور نہیں ہم بھیجتے ہیں معجزات کو، نشانیوں کو، مگر ہم تو اس لیے بھیجتے ہیں کہ تخویفا، خوف آتا لوگوں کو، اور وہ اللہ کی شان جان لیتے، لیکن لوگوں نے قدر نہیں کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو معجزات نہیں مانتا ان کے لیے بھی یہ دلیل ہے یہ آیت، اور جو معجزات جھوٹے لگاتا ہے اللہ کے نبی پر ان کے لیے بھی یہ آیت ہے کہ دونوں یہ پڑھ لیں۔ اللہ ہم سب کو بیلنس طریقہ نصیب فرمائے، ہمیں توازن دے آیتوں کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔